بابری مسجد پورے دن 6 دسمبر کو ایک دم خونوں سے لال کر دیا تھا سرجو ندی کو. سرجو ندی وہاں پر ایک ندی ہے بہت مشہور ندی, اس کے تٹ پر جمع ہوئے صبح سویرے 6 بجے سے. کیا خبر نہیں تھی اس وقت کے سی ایم کو؟ کیا خبر نہیں تھی اس وقت کے پی ایم کو؟ بھیج سکتے تھے نا فوجوں کو, لیکن نہیں بھیجا. جو پولیس پدادھیکاری لوگ تھے بچانا چاہتے تھے ان کو فون کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ آنکھ میں پٹی باندھ لو. ان کے ہاتھ میں مسلح, ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں, صرف ایک ڈنڈے تھے. جب مسجد توڑی جا رہی تھی, ہتھوڑے لے کر توڑ رہے تھے, دونوں چھوٹے گنبد کو ڈیمولش کیا گیا. دنگائی تم ہو, آر ایس ایس, بجرنگ دل, وی ایچ پی, ہندو مہاسبھا, یہ ہے دہشت گرد, یہ ہے لٹیرے, یہ ڈاکو ہیں ڈاکو. ہمارے ہندو بھائیوں دیکھ لو ایودھیا کے اس دنگے کو 27 فروری 2002 کے اندر کون تھے؟ یہی لوگ تھے نا. کوئی داڑھی ٹوپی والا کہیں نہیں تھا. نہیں ہوتے, نہیں کرتے ہیں یہ تشدد, ان کو تشدد پر بلیف نہیں ہے. 6 دسمبر 1992 مسجد جنہیں ہم اور آپ بابری کے نام سے جانتے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ مسجد وہاں توڑ کر بھویہ رام مندر کا نرمان کیا جائے. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا. سپریم کورٹ کے اس جج کا نام جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا, رنجن گگوئی صاحب, وہ راجیہ سبھا کے ممبر بن گئے. نہ معلوم کس دباؤ میں یہ فیصلہ دیا گیا. ثبوت, قانونی شواہد کی بنیاد پر جو بھی فیصلے آئے, بھارت کے مسلمانوں نے, ہم لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. سر آنکھوں پر رکھ کر ہم نے پتھر اپنے سینے میں رکھ کر اس کو ایکسیپٹ کیا. 5 ایکڑ زمین دی گئی مسجد کی عوض میں. جب ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ جب مسجد رام مندر توڑ کر وہاں پر بنائی گئی تو پھر 5 ایکڑ زمین آپ کیوں دے رہے ہیں؟ میرے بھائیو, ایک سوال ہوتا ہے. اور اگر 5 ایکڑ زمین دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں خوش کرنے کے لیے آپ زمین دے رہے ہیں کہ زمین لیجئے, آپ لولی پاپ آپ چوستے رہیے. جیسے ایک بچہ رونا شروع کرتا ہے تو اس کو چاکلیٹ اور ٹافی دے دیتے, وہ بچہ ٹافی لے کر چوسنا شروع کرتا ہے, چپ ہو جاتا ہے, اس کے ماں باپ اپنے کام میں لگ جاتے. وہی کیا گیا ہم لوگوں کے ساتھ. یہاں پر پوری دنیا نے دیکھا, لیکن اس کی تاریخ کیا ہے؟ اب کچھ دنوں کے بعد متھرا کی عیدگاہ اور وہاں کی مرکزی مسجد میں کے قریب میں ایک پوجا آرادھنا اور ایک ہون کی تیاری کی جا رہی. یعنی وہاں پر بھی شروع کریں گے اور کچھ دنوں کے بعد اس کے قریب میں ایک مورتی رکھ دیں گے. پھر کچھ دنوں کے بعد رنجش ہوگی, تالے لگا دیں گے. اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد آدھے مسجد کے صحن میں ان کو ایک مورتی بٹھا دی جائے گی اور کہیں گے کہ پوجا اور پرارتھنا کیجیے. اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے کیس چلیں گے. پھر کوئی رنجن گگوئی صاحب جیسے آئیں گے, وہ کچھ دنوں کے بعد 10 ایکڑ زمین دے کر وہاں کی عیدگاہ اور وہاں کی مرکزی مسجد کو کہیں گے کہ یہاں پر شری کرشن جی پیدا ہوئے تھے, اس لیے یہ مسجد ہندو بھائیوں کو دے دیا جا. ہم تو اتنا کہیں گے کہ ہمارے صبر کا پیمانہ, ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے. جو امن اور شانتی بحال ہے برقرار رہے اور تا قیامت رہے. 6 دسمبر 1992 اس سے پہلے
اس مسجد کی ہسٹری اتہاس کیا ہے ہم نے کئی جگہ اپنے تقریروں میں کہی، لیکن آج اور زیادہ کھل کر بات کرنے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں۔ حضرات، 1527 یا 28 میں ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ کا نام ظہیر الدین محمد بابر سے مشہور تھے۔ اتری بھارت، شمالی بھارت میں جب انہوں نے قبضہ کیا، ان کے ایک سپہ سالار جن کا نام میر باقی، انہوں نے ایودھیا، فیض آباد، ادھر ایودھیا ہے بالکل ملا ہوا فیض آباد، اور ایودھیا شہر کا ضلع فیض آباد ہے، لیکن جب لال بجکر آئے تو لال بجکر جی فیض آباد ضلع کو بدل کر ایودھیا کو ضلع بنا دیا اور فیض آباد کو اس کے انڈر کر دیا۔ بڑا افسوس ہوا، حالانکہ جو فیسلٹیز ہیں، جو پاپولیشن ہے اور جو زیادہ حقدار ہے ڈسٹرکٹ کا، ضلع کا، وہ فیض آباد ہے، لیکن دشمنی اور عداوت، زعفرانی رنگ والے لال بجکر صاحب، انہوں نے پیٹ میں اتنا درد ہوا، ان کو تسلی ہی نہیں ملی، انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، ایودھیا کو ضلع گھوشت کرو، فیض آباد سے یہ سامان چھین لو۔ فیض آباد ایک مسلم نام، ایودھیا ایک نان مسلم نام، وہ سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایسا کیا۔ تو میر باقی نے ایک مسجد بنائی اور اس مسجد کا نام شاہ بابر، ظہیر الدین شاہ بابر کے نام پر رکھا جاتا۔ جب وہ مسجد بنائی جا رہی تھی تو اس وقت 1528 سے پہلے مریادا پرشوتم کے اوپر ایک کتاب لکھی جا رہی تھی، اس کتاب کا نام تلسی داس رامائن، تلسی داس لکھ رہے تھے۔ کہاں پر بیٹھ کر؟ وہیں ایودھیا میں بیٹھ کر لکھ رہے تھے۔ ان کی موجودگی میں اگر میر باقی کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنا رہے ہیں تو تلسی داس سے بڑا کوئی رام بھکت نہیں تھا اس زمانے میں۔ وہ تلسی داس رامائن کو لکھنا بند کر کے سب سے پہلے میر باقی کے خلاف آواز بلند کرتے، آواز اٹھاتے اور ان کو مجرم قرار دیا جاتا، ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جاتی اس وقت کے قانون کے حساب سے۔ لیکن نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ رام چرتر مانس لکھا جا رہا ہے تلسی داس کے ذریعے وہیں پر ایودھیا میں بیٹھ کر، اور ادھر میر باقی کیسے بھویہ رام مندر کو توڑ کر، اس کو ڈیمولش کر کے، اس کو گرا کر وہاں کیسے ایک مسجد بنائی جا رہی ہے اور وہ خاموش ہیں۔ It was impossible، قابل ایکسپٹ بات ہی نہیں تھی۔ ایک سوچنے کی بات، بہر کیف ایک تو بات یہ پوائنٹ، جب یہ مسجد بن کر تیار ہو گئی، نماز پڑھ رہے تھے لوگ، سب سے پہلا ایلیگیشن، پہلا جھگڑا 1853 عیسوی کو شروع ہوتا۔ ایودھیا کے جو وہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں کی تنظیمیں تھی اس وقت کی، 1853 ابھی ملک آزاد نہیں ہوا، 1853 میں جب جھگڑا شروع ہو گیا، وہی بابری مسجد کا اور رام مندر کا شوسہ چھوڑا گیا کہ دیکھو تمہارے رام مندر کو توڑ کر یہاں پر بابری مسجد بنائی گئی، 1853۔ اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے 1859 کا زمانہ جب آیا، جیسے ہی تو تاج انگلینڈ، برٹش گورنمنٹ کے جو رولر تھا،
उसने हिंदू मुसलमानों के झगड़े को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों, तुम लोग झगड़ा मत करो, क्योंकि वो जानता था कि जब ये झगड़ेंगे इंतशार पैदा होगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि किसी तरीके से इन दोनों को समझाओ। उन्होंने 1859 में ये कहा कि अच्छा ठीक है, इस मस्जिद को अगर मंदिर तोड़कर बनाई गई तो एक फैसला कर देते, मस्जिद के अंदर का हिस्सा मुसलमानों के लिए, मस्जिद के बाहर का हिस्सा हिंदू भाइयों की पूजा और आराधना के लिए। किसने फैसला किया? ये फैसला किया उस वक्त अंग्रेज, चूंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी भारत के अंदर। तो मेरे भाइयों, जब 1859 में ये फैसला किया गया तो 1859 से लेकर 1949 तक, 23 दिसंबर 1949 तक कोई झगड़ा इस बीच में नहीं हुआ। ऐसे ही करते गए, यानी ऐसे ही मुसलमान अंदर नमाज पढ़ते थे और बाहर के चबूतरे के अंदर हिंदू लोग पूजा प्रार्थना करते थे, बहुत कम की तादाद। 23 दिसंबर 1949 अचानक उस दिन रात में उस मस्जिद के अंदर श्री रामचंद्र जी का और सीता मैया का मूर्ति प्रकट होता है। प्रकट क्या? मूर्ति प्रकट किया जाता है, जाहिर किया जाता है, रखा जाता है। 23 दिसंबर 1949 को जब वहां पर दो मूर्ति नजर आती है, असल फसाद की शुरुआत तशद्दुद के साथ, ताकत के साथ यहीं से होती। उससे पहले थी लेकिन एक शोषा, अंग्रेज ने डिवाइड कर दिया, बांट दिया, लेकिन अब बाज़ाब्ता एक स्कीम के तहत, एक साजिश के तहत, साजिश करके 23 दिसंबर 1949 को दो मूर्तियां सामने आती। उन मूर्तियों के आने के बाद क्या कहने लगे लोग हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक कि देखो मर्यादा पुरुषोत्तम खुद से प्रकट हो गए हैं। प्रकट मतलब जाहिर होना, खुद से प्रकट हो गए, अपनी अहलिया के साथ, अपनी मोहतरमा के साथ, सीता मैया के साथ खुद से जाहिर हो गए। इन्होंने अपने आप को जाहिर कर लिया। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम के घर को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसलिए उनसे रहा नहीं गया। एक बात है, जब वो इतने ताकतवर, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम को आपके अकीदे के मुताबिक अगर वो इतने ताकतवर, अगर वो परमात्मा है, तो 1528 में तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो 1528 से लेकर 1949 तक क्या वो सो रहे थे? उनको तो उसी दिन, दूसरे दिन ही प्रकट हो जाना था। और तभी कहते कि मीर बाकी, तुम हमारे घर को क्यों डेमोलिश कर रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? और वो तो परमात्मा थे, वो तो जो चाहते कर सकते थे, वो तो ताकतवर थे, ईश्वर थे ना। उनको तो मीर बाकी को वहीं पर दफन कर देना था, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। 200 साल तक, 250 साल तक, 1500, 1550 से लेकर 1950, 16, 17, 18, 19, तकरीबन 400 साल तक, 400 साल के बाद वो प्रकट होते। और एक मैंने दलील दी थी कभी किसी ज़माने में, मैंने कहा था कि अगर वो खुदा मानते हो, या तो उनको खुदा मानो, या तो अपने ग्रंथों को तुम मानो, या तो तुम्हारा ग्रंथ झूठा है। VHP, विश्व हिंद, शिवसेना, ये 3 बड़ी तंजीमों ने मिलकर तोड़ा है, डेमोलिश किया। बजरंग दल, शिवसेना और VHP, विश्व हिंद परिषद, इन तीनों बड़ी तंजीमों ने मिलकर
اور RSS بھی شامل مل کر کے بھارت کی اس بابری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے ایک شڑینتر کے تحت۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پوچھو نہ جا کے کہ اگر وہ طاقتور، اگر وہ پرماتما ہے تمہارے عقیدے کے حساب سے، تو پرماتما وہ ہوتا ہے جو کبھی جنم نہیں لیتا، ایشور وہ ہوتا ہے جو کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو اٹھاؤ اپنی گرنتھ کو آلوک اپنشد میں کہا گیا نتسیہ کچت پترشٹی لکے نچستان وچ تسیہ لنگم سکار نام کرنا دیپا دیپو نچاسیہ کچت جنیتا نچا دیپا۔ پڑھو، پرماتما وہ ہوتا ہے نتسیہ پرتماستی تسیہ لنگم، ہسبینڈ وائف کا رشتہ نہیں ہوتا، اور پرماتما وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کے کوکھ سے نہیں نکلتا، لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہوتا، نہ وہ کسی کا ماں باپ ہوتا ہے۔ آپ کی گرنتھ میں موجود ہے یہ بات، ہمارے قرآن کو چھوڑو، آپ اپنی گرنتھ کو پڑھو۔ VHP اور RSS شیو سینا والو چلے گئے، اپنے پرماتماؤں نے تم کو بلایا، اور اپنے یہ ڈپلیکیٹ خداؤں نے تم کو اگر آواز دی ایک دھکا اور دو اور یہ کہہ کر بابری مسجد توڑ دو، تو تم نے توڑ دی۔ اگر ان کو خدا مانتے ہو تو پھر یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ اس کا باپ راجا دشرتھ تھا، اس کی ماں کوشلیہ تھی، اس عقیدے کو ختم کرو۔ یا تو ان کو مانو کہ اگر اس کا باپ راجا دشرتھ ہے، اگر اس کی بیوی سیتا ہے، اس کا بھائی اگر لکشمن ہے اور بھرت ہے، اور اس کی ماں کوشلیہ کئی سمترا اگر اس کی ماں ہے، تو پھر یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ وہ خدا اور پرماتما ہے۔ کیوں؟ خدا وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا ہے، پرماتما وہ ہوتا ہے جس کے باپ نہیں ہوتے، ماں نہیں ہوتی۔ یا تو ایک عقیدے پر قائم رہو، یا تو اپنے گرنتھوں سے ہاتھ دھو لو، گرنتھوں سے رشتہ توڑ لو۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پرماتما ہے، اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ پرماتما کیا باپ ہی؟ اللہ کا کوئی باپ ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کا اس کی کوئی بچے ہے، کوئی فیملی ہے، کوئی پریوار ہے؟ نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو بے نیاز ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں۔ یہی بات کہی گئی نتسیہ کچت پترشٹی لکے۔ پڑھو، غور کرو، نہیں پڑھنا آتا ہے تو مر جاؤ دنیا میں، لیکن اپنے خداؤں کو، ڈپلیکیٹ خداؤں کو، ان برانڈڈ جو نفرتیں بھرتے ہیں تمہارے دل و دماغ میں، ان سے رشتہ توڑ کر پڑھنے کی کوشش کرو تو تمہیں پتا چل جائے گا۔ نتسیہ کچت پترشٹی لکے نچستان وچ ندیوا مرچھلامیا۔ صاف صاف لفظوں میں ویدوں کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جو پرماتما ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے باپ نہیں ہوتے، اس کی ماں نہیں ہوتی، تو کیسے پیدا ہو گئے؟ ایک طرف تو کہہ رہا آلوک اپنشد کہ پرماتما پیدا نہیں ہوتا، اور ہمارے وشو ہند پریشد والے کہتے ہیں کہ شری رام چندر جی پرماتما ہیں اور پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آلوک اپنشد غلط ہے، ایشور جو فرماتا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ یا تو آپ لوگ غلط، یا آپ کا گرنتھ غلط، یا تو شری رام چندر جی کی پیدائش غلط آپ کے عقیدے کے حساب سے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بہرکیف یہ بات تو ایک سمجھنے کی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ جیسا ہے ویسا ہمارا عقیدہ، ہمارا کانسیپٹ ہے، اور جو مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں، he is not Muslim, disconnected from one God,
ایک اللہ کا عقیدہ نہ رکھے تو کوئی رشتہ نہیں ہے اس مسلمان کا اسلام کے پلیٹ فارم سے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ بہت سے مسلمان وہ ہے جو غیر اللہ کے سامنے ماتھے کو جا کر ٹیک دیتے۔ He is not Muslim, he is a mushrik, disbeliever and pagans۔ مشرک ہیں وہ، کفر کے دروازے تک پہنچ گئے ہو، کوئی عمل اس کا قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو بہرکیف میرے بھائیوں، وہاں پر تاریخ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ ہاں 6 دسمبر کو کچھ ہوا تھا اور کیوں شہید کی گئی تھی۔ 1859 میں جو فیصلہ کیا تھا انگریزوں نے کہ مسلمان اندر میں نماز پڑھیں گے، اب باہر ہمارے ہندو بھائی پوجا آرادھنا کریں گے، باہر پوجا تو ہوتا تھا لیکن اندر نماز نہیں ہوتی تھی۔ ایودھیا کے مسلمان عیش پرست ہو گئے تھے، ایودھیا کے مسلمان اپنے کاروبار میں اتنے بزی ہو گئے کہ اذان وقت پر نہیں ہوتی تھی۔ ایودھیا کے اس مسجد میں وہاں کی مسجد میں ہفتوں کے بعد اذان ہوتی تھی، جھاڑو صفائی کا کام بند ہو چکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہو کر وہاں کے مسلمان نے پورے بھارت کے مسلمانوں سے ناراض ہو کر اللہ نے وہ نعمت ہم سے چھین لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ کی نعمت کی ناشکری ہم کرتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم نے شکریہ ادا کیا اللہ کی نعمت کا تو اللہ اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کو شروع کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھین لیتا ہے، اس کو ہم سے۔ ایک بھویہ عالیشان مسجد دی گئی، وہ مسجد کی خاصیت ایسی تھی کہ وہ مسجد ہمیشہ ٹھنڈا رہتی تھی، ہمیشہ ٹھنڈی رہتی تھی۔ وہ بہت بڑی مسجد تھی، 3 گنبد تھے اس کے، آپ کے یہاں سے لے کر مین سڑک تک اندر کا حصہ اتنا تھا کہ ممبر پر بیٹھ کر بنا مائک کے امام صاحب اگر صرف اتنا بولتے اللہ اکبر کبیرہ تو پوری مسجد میں آواز گونجتی تھی۔ اس کی یہ خاصیت تھی اس مسجد کی، بہت خوبصورت، بہت اچھی بیوٹی اور بہت اچھے انداز میں اس مسجد کو بنائی گئی تھی میر باقی کے ذریعے سے۔ لیکن اتنی خوبصورت مسجد ہاتھ سے چلی گئی۔ آج بھی ہم لوگ مسجدیں بناتے ہیں، مسجد بنانے کے لیے جلسہ بھی کرتے ہیں، الحمدللہ محنت بھی کریں گے، 1 مہینہ 1.5 مہینہ تک ایک کر دیں گے رات دن، لیکن مسجد تو بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہے نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں میں برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ مسجد تو بنا دیں گے لیکن مسجد کو آباد کرنے کے لیے نماز پڑھنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی، تو پھر وہ مسجدیں بد دعا کریں گے آپ کے لیے، پورے محلے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجدیں کچی تھی، بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہو جاتے تھے، کیچڑ میں ناک محمد رسول اللہ کا پڑتا تھا، ماتھے میں پیشانی میں دھول مٹی لگ جاتی تھی، ایسی مسجد تھی، لیکن نماز ایسی ہوتی تھی کہ سجدہ زمین پر ہے تو رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اور آج دیکھے تو لاکھوں کی مسجد، ہم نے گجرات میں ادھیا کے علاقوں میں جا کر دیکھا 27 کروڑ روپے کی مسجدیں بنائی گئی، عالیشان مسجد بنا دی، لیکن جب نمازی دیکھا گیا تو ایک مکمل سب بھی پورے نہیں، تو وہ مسجدیں کیا کرے؟ تو وہ مسجدیں تو ایسے RSS بجرنگ دل والوں کے ہاتھوں شہید کی جائیں گی نا۔ تو وہ 1859 سے لے کر جو فیصلہ کیا گیا انگریز کے ذریعے سے کہ مسلمان نماز پڑھیں گے اندر میں، تو نماز نہیں ہوتی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے وہاں کے مسلمان؟ کیا مر گئے تھے یا دنیا کمانے میں اتنے مست ہو گئے تھے تم؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو، اے کلمہ والو، اے قرآن والو، اگر تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور شریعت سے، مسجد سے اگر تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے بدلے کسی اور قوم کو لے کر آئے گا۔ تمہارے ان داڑھیوں کی ضرورت نہیں، تمہارے ان دکھاوے کے لیے ٹوپیوں کی ضرورت نہیں،
جاؤ کسی اور کو اللہ کسی اور قوم کو پیدا کر کے کام لے گا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن. یا ایھا الذین آمنوا ان تتولوا، اگر تم یہ کہو گے کہ نا آئی ایم اے مسلم ڈیفینیٹلی آئی ول انٹر دا پیراڈائز، میرے تو باپ کا ہے ابا کا ہے جنت چلا جاؤں گا میں، تو بھول ہے یہ. کٹائی ہوگی چھتائی ہوگی، پہلے بندر کی طرح مار مار کر لال کیا جائے گا. ایسے نہیں، دنیا میں اگر زیادہ سرکشی کرو گے تو RSS بجرنگ دل کے ذریعے تمہیں تمہارے پہچان کو مٹا دیا جائے گا اس زمین سے. اور ایسا ہو رہا، تیاری چل رہی ہے. دیکھ لیجئے گا کہ اگر ایسے ہی رہی یہ قوم، اگر یہ قوم ایکٹیو نہیں ہوئی، اللہ سے رشتہ نہیں جوڑا، اپنی مسجد کو آباد نہیں کی انہوں نے، تو پوری تیاری ہے جناب. منو اسمرتی کو نافذ کرنے کی پوری تیاری ہے. 23 دسمبر 1949 کو وہ منحوس دن، جس دن 2 مورتی پرکٹ کیے گئے، وہاں پر کہاں؟ اسی مسجد میں، اسی چبوترے پر جہاں پر وہ لوگ پوجا پرارتھنا کرتے، بلکہ اندر میں جہاں ممبر ہے نماز پڑھتے تھے. اگر وہ مسجد آباد ہوتی، مسلمان نماز پڑھتے، آناکم جاناکم لگا رہتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، مسجد آباد ہوتی، تو کسی کو موقع ملتا وہاں پر مورتی رکھنے کی؟ نہیں موقع ملتا. لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان بے خبر تھے، اپنی اس مسجد کو غیر آباد کر دیا تھا مسلمانوں نے، جس کی وجہ سے ان کو موقع ملا راتوں رات ممبر کے قریب جا کر 2 مورتی رکھ دی، سیتا میاں کی، سیتا میاں اور شری رام چندر جی. اور صبح سے یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ شری رام چندر جی پرکٹ ہوئے. اور ایسا عقیدہ ہوتا ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا کہ اگر ان کی پریشانی میں اگر آپ آ کر ان کی مدد کر دیے تو یو آر بھگوان، آپ ہی ان کے بھگوان ہیں. ایسا عقیدہ ہے. اگر زمین کے نیچے سے کوئی چھوٹا سا اگر کوئی مجسمہ نکل جائے تو بس اس کو دھو کر پئیں گے، اس کو دھو کر پانی لے کر جائیں گے، رکھیں گے. کیوں؟ کہیں گے کہ بھئی یہ زمین سے پرکٹ ہوا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی سارے ایپیسوڈز میں دیکھے ہوں گے کہ وہ دکانوں میں مورتیاں رکھی ہوئی تو کہتے کہ یہ 5000 کا، یہ 10,000 کا، یہ 10,000 کا. کیوں جی؟ یہ 3 فٹ زمین کے نیچے سے نکلی مورتی، اس کی قیمت زیادہ. ایسا عقیدہ کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے من گھڑت باتوں کو اور قصہ کہانیوں کے ذریعے سے. تو بہرکیف 1949 23 دسمبر کو شروعات ہو جاتا ہے جھگڑا. کہاں پر؟ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ ہمارے بھارت کے ایک بڑے ودوان، ہمارے بھارت کے پرائم منسٹر کا نام تتکالین پرائم منسٹر جواہر لال، ڈاکٹر جواہر لال نہرو جی نے کہا اس وقت میں کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی معاملے کا سولوشن نکلتا ہے اس سے پہلے اس مسجد میں بھی فی الحال تالے ڈال دو. سب سے پہلی بار جو مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے بند کیا گیا وہ وہی 23 دسمبر 1949. حالانکہ اس وقت کے جو وہاں کے ڈی ایم تھے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے، ان سے کہا گیا، پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ اس مندر، آپ اس مورتی کو اٹھا کر وہاں سے دوسری جگہ شفٹ کیجئے، ہٹا دیجئے. تو اس ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہا کہ سر I will not obey your command, I will not follow your command. میں آپ کے اس آدیش کو نہیں مانوں گا. کیوں؟ لا اینڈ آرڈر کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا، دنگے فسادات بھڑک سکتے. اس نے صاف انکار کر دیا. نوکری کو داؤ پر لگا کر، نیتی تو وہی تھی نا، اس کی بھی صاف انکار کر دیا. تو فوراً اسی وقت کہا کہ تالے لگا دو بابری مسجد میں. پہلا تالا کب ڈالا؟ 1949 23 دسمبر کو، جس دن وہ مورتی پرکٹ ہوئی تھی. میرے بھائیو، ہمارے ساتھیو، 1949 سے لے کر تالے بند کر دیے گئے. 1980 میں اس وقت کا ایک بہت بڑا لیڈر، آج بھی وہ جیوت ہے، حیات ہے،
اللہ اس کو مرتے مرتے ہدایت دے دے۔ اس وقت کے ایک بہت بڑے لیڈر، اس وقت کی ایک ابھرتی ہوئی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کے ادھیکش ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مرلی منوہر جوشی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ادھیکش تھے، اور اس کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی لال کرشن اڈوانی جی، انہوں نے ایک جلوس نکالی 1980 کو، ایک جلوس نکالی وہی ایودھیا کے طرف رام مندر کے نرمان کے لیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم خون کے آخری قطرے تک رام مندر کا نرمان کریں گے، بابری مسجد کو ڈھا دیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ سنکلپ لیا اس وقت جب یہ چاروں طرف سے لوگ جب جمع ہونے لگے تو میرے بھائی یہ ہوتا کیا ہے، وہاں کے جو پرشاسن کے لوگ تھے انہوں نے لال کرشن اڈوانی جی کو ڈیٹین کر لیا، ان کو اٹھا لیا، ان کو گرفتار کر لیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ 1984 کو پھر سے ایک آندولن، پھر سے ایک بہت بڑی تحریک کی شروعات ہوئی۔ 1984 کو فیض آباد کے کورٹ میں ایک درخواست دیا جاتا ہے کہ بابری مسجد کو کھولا جائے اور یہ ہندوؤں کو پوجا کی اجازت دی جائے۔ وہاں پر بابری مسجد توڑ کر ہم مندر کی نرمان کا مندر کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ اجازت دی جائے۔ تو اس وقت کے فیض آباد کے اس کورٹ کے جو جج تھے انہوں نے 5 گھنٹے کے سنوائی کے بعد صاف خارج کر دیا، منع کر دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماہر ارضیات، ماہر آثار زمین، جو زمین کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ کیا تاریخ ہے اس زمین کی، یہاں پر کیا کیا ہے، انہوں نے سب نے یہ پروف کر دیا تھا کہ یہاں پر کوئی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ لیکن 1986 کو پھر جب وہی یاچکا، اسی ریٹ پیٹیشن، اس پر کارروائی ہوتی ہے، ایک دوسرے جج نے، فیض آباد کے ایک جج نے یہ آرڈر کر دیا کہ بابری مسجد کے تالے کھولے جائے اور ہندوؤں کو اس میں پوجا پرارتھنا کی اجازت دی جائے۔ 1986 کو مسجد کا تالا کھولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہی منشا اور ایک ہی مشن، کن کی؟ وشو ہند پریشد کی، شیو سینا، بال ٹھاکرے صاحب مہاراشٹر کے، ممبئی کے، وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے ہاتھ پیر ناک کان سب شامل تھے، بابری مسجد کو شہید کرنے میں شریک ہوئے۔ 3 بڑی تنظیم، چوتھی تنظیم RSS، وشو ہند پریشد، بجرنگ دل اور شیو سینا اور RSS۔ 1979 کو میٹنگ کی گئی، پھر 1990 کو پھر میٹنگ کی گئی۔ جب اس سے پہلے 2-3 پروٹیسٹ ہوئے، احتجاج ہوا کہ ہم بابری مسجد کو توڑ کر مندر بنائیں گے، کمیونل مائن بنایا گیا۔ یہ لال کرشن اڈوانی جی، مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارتی، آج بھی یہ لوگ زندہ ہیں، جیوت ہے۔ انہوں نے دھرم کے نام پر، وہی رام مندر اور بابری مسجد کے نام پر، سارے لوگوں کے دلوں کے اندر میں نفرتیں پیدا کر دی اتر پردیش میں۔ اور اتر پردیش میں 1991 کو الیکشن ہوتا، تو 1991 کو یہی رام مندر کے مدعے کو اٹھا کر پہلی بار بی جے پی وہاں پر سत्ता میں آ جاتی، بھارتیہ جنتا پارٹی وجود میں آ کر، اور وہاں ان کی گورنمنٹ بن جاتی۔ اور گورنمنٹ بنتے ہی اتر پردیش کے سی ایم کون بنتے؟ اتر پردیش کے سی ایم بنتے ہیں ان کے مائن اور ان کے مزاج کے مطابق کلیان سنگھ اتر پردیش کے سی ایم بنا دیے جاتے 1991 کو۔ اور 1991 سے لے کر جب 6 دسمبر 1992 کی تاریخ ہوتی ہے تو 6 دسمبر کی صبح 6 بجے کار سیو کے لیے، یعنی ایک پوجا پرارتھنا کے لیے ایک آیوجن رکھا جاتا ہے ایودھیا کے اندر۔ ایودھیا میں ایک سرجو ندی ہے، اسی ندی کے کنارے پر
6 दिसंबर को सुबह 6 बजे तक तकरीबन 2 लाख कार सेवक पूरे भारत से बुलाए जाते हैं, पहुंचाए जाते। 6 दिसंबर सुबह 6 बजे 7 बजे तक पूरे आन बान शान के साथ कार सेवक तैयार हैं। अंदर मकसद कुछ और है, लेकिन बहाना है पूजा और प्रार्थना की, बहाना है हज की, पिलग्रिमेज की, बहाना है ईश्वर की पूजा और प्रार्थना करने की। मेरे भाइयों, 6 दिसंबर को सुबह 7-8 बजे तक जब कल्याण सिंह को फोन किया जाता है कि सर यहां पर हालात खराब नहीं होंगे, आप अमन के साथ बैठे रहे, आप इत्मीनान के साथ बैठे रहे। दिल्ली के अंदर पीएम नरसिम्हा राव, वीपी नरसिम्हा राव जी थे दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर। वो बेचारे बेचैन थे, परेशान थे। मेरे कैफ क्या एक्शन लिया, नहीं लिया? अगर लिया हुआ होता ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ, तो आज वो मस्जिद शहीद नहीं की जाती, तोड़ी नहीं जाती। 6 दिसंबर जब 12 बजता है टाइम, 12:30 पर 3 नौजवान पुलिस को चकमा देकर उस गुंबद पर खड़े हो जाते और भगवा झंडा को वहां पर लहराते। ये भगवा झंडा लहराना था 10 बजे 6 दिसंबर को। यही कल्याण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी और उमा भारती, ये लोग कहने वाले कि कुछ भी हो जाए हम इस मस्जिद को तोड़कर डेमोलिश करके यहां पर हम भव्य नाम मंदिर का निर्माण करेंगे। मस्जिद सामने थी, 200 गज की दूरी पे वो सभा आयोजन किया गया और सारे लोग आक्रोश होकर एक तरफ से हाथ में लोहा और हाथ में कुल्हाड़े और हथौड़े को लेकर वो एकदम फौरन चढ़ जाते हैं गुंबद पर। जब 3 नौजवानों को देखा, तकरीर जब की जाएगी भड़काने की कि हमारे हिंदू भाइयों, क्या तुम्हें राम से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हें सीता मैया से मोहब्बत नहीं है? क्या तुम्हें राम राज्य नहीं बनाना है? इन लोगों को जब हमने पड़ोसी मुल्क बनाकर दे दिया तो ये वहां क्यों नहीं गए? ये इस तरह के भड़कीले भाषण जब किए जाएंगे तो हमारे हिंदू नौजवानों के जो कार सेवक थे, 2 लाख जो नौजवान थे वहां पर, जो अपने आंखों में अंधभक्ति की पट्टी बांध कर आए थे, हाथ में हथौड़ा लेकर आए थे, 2 लाख 1.5 लाख की तादाद थी। वो कोई पूजा नहीं था, वहां पर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। और वहां की उत्तर प्रदेश में जो सीएम साहब बैठे हुए थे, उन्होंने गूंगा बहरा कर दिया पुलिस प्रशासन को। क्या आंख बंद कर लो, तुम चुपचाप हो जाओ, तुम्हें कोई एक्शन नहीं लेना। जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी, हथौड़े लेकर तोड़ रहे थे, दोनों छोटे गुंबद को डेमोलिश किया गया, तो वहां का एक पुलिस अफसर पहुंचता है दौड़कर लखनऊ के सीएम हाउस में कि सर आप इजाजत दे दीजिए, हम गोली चलाएंगे इन उपद्रवियों के खिलाफ, इन राक्षसों के खिलाफ। उन्होंने कहा, पहले तो ये कहा जब मिलने के लिए गए कि सर फला फला आए मिलने, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं। कहां चले गए थे? स्वर्ग ढूंढने गए थे आपको तो फौरन कहना चाहिए एक्शन लो, एक्शन लो। क्यों? जुडिशरी है, अदालत है, अदालत में चैलेंज करते मामले को। आंख में पट्टी बांधकर वीपी नरसिम्हा राव जी तो चले गए पूजा करने के लिए, और ये वहां पर जो आदमी बचाने के लिए कहा कि सर हमको ऑर्डर दीजिए, हम कुछ एक्शन लेना चाहते, कुछ हवाई फायरिंग करना चाहते, गोलियां चलाना चाहते, उन कार सेवक पर जो ऊपर चढ़े हुए उस मस्जिद को तोड़ रहे हैं, उस मस्जिद को शहीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम चुपचाप रहो, तुम खामोश रहो। अगर वो चाहते कल्याण सिंह तो बाबरी मस्जिद नहीं शहीद हो सकते, लेकिन चूंकि इशारा तो उन्हीं का था, तकरीर करके वहां से तो फौरन निकल गए, आग लगाकर निकल कर आकर सीएम हाउस में बैठ गए और वहां पर कार सेवक को लगा दिया आपने तोड़ने के। 25 कार सेवक तो उस दिन मरे। होते ही होते उधर बाबरी मस्जिद शहीद हो रही है। पूरे अयोध्या शहर के अंदर दंगा फसाद पैदा हुआ, मुसलमानों की घर मकान और दुकान जलाए गए। 3000 मुसलमान उस दिन शहीद किए गए, मारे गए, कत्ल किए गए। उनमें से कुछ कार सेवक भी घायल हुए। 25 कार सेवक तो ऊपर से नीचे गिरे और वहीं पर दफन भी हुए। वो
میرے بھائیوں وہ 6 دسمبر 1992 کی تاریخ تھی. شام 6 بجتے وہ مسجد کی تینوں جو گنبد ہے وہ پوری کی پوری وہ تینوں گنبد زمین پہ آ کر مل گئی، شہید ہو گئی، ڈیمولش کی گئی. کوئی قانون کسی کی 80 لوگوں کی گرفتاری ہوئی، اور 80 لوگوں کی گرفتاری. ڈاکٹر منموہن سنگھ لبرہن انہوں نے جو اپنی رپورٹ تیار کی اس میں انہوں نے کہا کہ اس مسجد کو ڈیمولش کرنے میں اتر پردیش کے سی ایم کلیان سنگھ، لال کرشن اڈوانی جی، اوما بھارتی، یہ بڑے نیتا ہیں جنہوں نے اشتعال انگیز تقریر کی تھی. خود وہاں کی ڈی ایم صاحبہ ایک لیڈی ہے، بلکہ لال کرشن اڈوانی کی جو باڈی گارڈز ہیں ان کا جو چیئرمین، ان کے جو ہیڈ تھی چیف سیکرٹری، انہوں نے کہا کہ لال کرشن اڈوانی جی نے بھی لوگوں کو بھڑکایا تھا کہ لوگوں توڑو، ایک دھکا اور دو، بابری مسجد توڑ دو. یہ نعرہ کب کا؟ شام کے 5 اور 6 بجے کا، یعنی ایک دھکا اور دو، پوری کی پوری مسجد کو دھراتل کر دو، شہید کر دو. یہ تاریخ. بتاؤ آج تک مسلم کسی تنظیم نے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت علماء ہے، پی ایف آئی ہے، مسلمانوں کی تنظیم امامس کونسل ہے، مسلمانوں کی یہ تنظیمیں ہیں، علماء امت ہے، کسی تنظیم کے کارکنان نے اس طریقے سے ابدرویوں کی طرح دنگائی اور فسادی بن کر آج تک کسی مندر کے اوپر ہاتھ لگایا ہے کیا؟ بلکہ پچھلے مہینے فروری کے اندر، پچھلے سال فروری میں دلی میں جو دنگے فسادات ہوئے، ٹوپی اور داڑھی والے نوجوانوں نے ہاتھ کی ہتھکڑیاں بنا کر انہوں نے کئی ساری مندروں کی حفاظت کی ہے. آنکھ میں شرم ہونی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ دہشت مسلمانوں کے رگوں میں ہے، دہشت پھیلانا ان کے خون میں شامل ہے. بھارت کے اندر آج تک بتاؤ، 1 سال کے بعد ممبئی کے اندر 1993 کے جنوری میں بم بلاسٹ ہوئے، اسی مسجد کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے کیے، ہندو بھی شامل، مسلمان بھی شامل تھے. 90 ارب روپے کا نقصان ہوا اور تقریباً 900 لوگ اس میں مارے گئے. اسی بابری مسجد کی ڈیمولش کے چکر میں یہ دنگے فسادات بھڑ کے شروعات کن کے طرف سے کی گئی تھی؟ بتاؤ نا ذرا میڈیا والوں، دنیا کو کیوں نہیں بتاتے؟ کیا جمعیت کا کوئی ممبر کسی مسجد کو توڑا، مندر کو توڑا؟ کیا امامس کونسل کے کسی ورکر نے، پی ایف آئی کے کسی ورکر نے، مسلم تنظیم کے کسی ورکر نے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی کسی تنظیم کے کسی کارکنان نے کیا کسی مندر میں چوٹ پہنچایا، توڑا ہے، شہید کیا ہے؟ بتاؤ. یہ تاریخ اگر ہے، کوئی مجرم ہے تو سب سے پہلے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر بلکہ اس کو سزا، کڑی سے کڑی سزا دی جائے. لیکن نہیں، ہم امن اور شانتی کے رکھوالے ہیں اور کل قیامت تک رہیں گے. دنگائی تم ہو، آر ایس ایس، بجرنگ دل، وی ایچ پی، ہندو مہا سبھا، یہ ہے دہشت گرد، یہ ہے لٹیرے، یہ ڈاکو ہیں، ڈاکو. ہمارے ہندو بھائیوں دیکھ لو ایودھیا کے اس دنگے کو 27 فروری 2002 کے اندر کون تھے؟ یہی لوگ تھے نا. کوئی داڑھی ٹوپی والا کہیں نہیں تھا. نہیں ہوتے، نہیں کرتے ہیں یہ تشدد، ان کو تشدد پر بلیف نہیں ہے. بابری مسجد پورے دن 6 دسمبر کو ایک دم خونوں سے لال کر دیا تھا سرجو ندی کو. سرجو ندی، وہاں پر ایک ندی ہے بہت مشہور ندی، اس کے تٹ پر جمع ہوئے صبح سویرے 6 بجے سے. کیا خبر نہیں تھی اس وقت کے سی ایم کو؟ کیا خبر نہیں تھی اس وقت کے پی ایم کو؟ بھیج سکتے تھے نا فوجوں کو، لیکن نہیں بھیجا. جو پولیس پدادھیکاری لوگ تھے، بچانا چاہتے تھے، ان کو فون کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ آنکھ میں پٹی باندھ لو. ان کے ہاتھ میں مسلح، ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں، صرف ایک ڈنڈے تھے. مصنوعی اتباع، پری پلاننگ، یہ سازش تھی اس کو توڑنے کی، ڈیمولش کرنے. پروف کر پائے،
دنیا کو چیلنج ہے، مرتے دم تک آپ نے توڑ تو دیا ہے لیکن ہمارے دلوں کے اندر وہ مسجد رہے گی انشاءاللہ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں، امن اور شانتی کو بحال رکھنے کے لیے قربان کر دی ہم نے اس کو، لیکن یہ بات دنیا جانتی ہے کہ تشدد پرست تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ 3000 مسلمان گاجر مولی کے طرح کاٹے گئے ایودھیا کے اندر، فیض آباد کے اندر، تب بھی ہم خاموش رہے۔ لیکن وہی ہے، بار بار کچھ ہوتا ہے فلاں تنظیم، کچھ ہوتا ہے یہ مسلمان، کچھ ہوتا ہے یہ مسلمان۔ مسلمانوں میں بھی طاقت ہے، مسلمان کر سکتی یہ کچھ بھی دنگے فسادات، لیکن نہیں، کیونکہ اس کا جو مول جو دھارمک شاستر ہے وہ الاؤ ہی نہیں کرتے، اجازت نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پریشان کرتے تھے کفار مکہ، صحابہ آتے تھے، حضرت ابوبکر اللہ کے نبی اجازت تو دیجئے، یہ تلوار ہے، ان کی گردنیں ہوں گی، اڑا دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ کون؟ عمر فاروق، اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا شہر مکہ کے اندر۔ کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین تیر انداز، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، صبر کرو صبر کرو، 13 سال تک صبر کرتے رہے محمد الرسول اللہ۔ بتاؤ، محمد الرسول اللہ کے پتھر برسائے گئے، خون نکلا، تب بھی صبر کرتے رہے۔ حضرت خباب بن ارت کو جب انگاروں پہ لٹا دیتے تھے لوگ تو نیچے سے چربی پگھل کر وہ آگ بجھ جاتی تھی۔ بتائیے، تب بھی خاموش ہے۔ کہاں سے ہم تشدد پرست ہیں جی؟ بتاؤ نا ذرا، کہاں سے تشدد پرست ہے؟ تقریباً کئی ساری مسجدیں اسی 6 دسمبر کو، بابری نہیں، 6 دسمبر کی تاریخ 1992 کو شہر ایودھیا کی کم سے کم درجنوں مسجدیں اس دن شہید کی گئی، 1992 کے اس دنگے کے اندر میں۔ شروعات کون کرنے والے؟ کتنوں کو پھانسی کی سزا ہوئی؟ پوچھتا ہے پورے بھارت کے لوگ، پوچھتا ہے عبداللہ سالم سیمانچل کے آپ کے اس بستی سے، کتنوں کو بابری مسجد کو ڈیمولش کرنے میں سزا ملی، کتنوں کو پھانسی ہوئی، کتنوں کو مجرم بنایا آپ نے؟ نہیں، کیوں؟ وہ آپ کے خدا ہیں، وہ آپ کے پرماتما ہیں، وہ آپ کے بادشاہ ہیں، جو آج زندہ ہے، وراجمان ہے کرسی پر بیٹھے، لیکن بھکاری بنے بیٹھے ہیں وہ آج، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی مرلی منوہر جوشی کو دیکھ لیجیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر لال کرشن اڈوانی کو راشٹرپتی بنے بیٹھے، پھینک دیا گیا اس کو ڈسٹ بین میں، جیسے کوڑے کو ڈال دیتے ہیں یوز کر کے، اس کو پھینک دیا گیا ہے لال کرشن اڈوانی جی کو۔ اڈوانی جی تیار رہیے، آپ مرنے کے بعد جاؤ گے پرماتما کے پاس، یمراج آئے گا، پاپستھاستے پرپشانتی یمروپم بھینکرم، اور تمہاری روح اور آتما کیسے نکلے گی وہ تو یمراج ہی بتائے گا۔ پاپ کیا ہے آپ نے، ٹھیس پہنچائی ہے آپ نے بھارت کے سمویدھان کو، بھارت کے، ہندوستان کے ہندو اور مسلمان جو سیکولر ہندو بھائی ہیں ان کو بھی درد ہے اس بات کا کہ بڑی بے رحمی کے ساتھ اس مسجد کو شہید کیا گیا، اور اس میں لیڈ کرنے والے یہی ڈاکٹر لال کرشن اڈوانی جی۔ آج تو ان کو یوز کیے ہوئے چپل کی طرح جیسے ڈال دیتے نا کہیں گھر کے ایک کونے میں ڈال دو، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی محنت کی اس کو آگے کرنے میں، لیکن آج وہ کچھ بھی نہیں۔ اور ہم کو قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو چن چن کر، فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا تو ہے ہی، لیکن چن چن کر ان لوگوں کو ایسی موت دے گا، ایسی موت دیں گے جو لوگ اس دنگا کرانے میں، ہندو مسلمان کرانے میں جن جن لوگوں کا ہاتھ ہے، وہ کبھی بھی چین کی زندگی نہ تو گزار پائے گا۔ اور ان میں سے الحمدللہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کھلی ہوئی چنوتی، کھلی ہوئی اللہ کے معجزے کو دیکھ کر اس دن آج حلقہ اسلام میں آ چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان میں سے کار سیوک
گجرات کے فسادات کا، گجرات میں ایسا فساد ہوا کہ جو حاملہ عورت تھی اس کے پیٹ کو ایسے سامنے رکھ کر اسے مزے کے ساتھ ایسے چیرتے، ایسے آرام سے چیرتے، چیرنے کے بعد بچہ جو چھاپ معصوم سا بچہ وہ اس کو نکال کر اس کو ایسے 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 پھینکا جاتا زور سے اور نیچے سے گولی چلاتے تھے۔ ایسے ظالم لوگ، درندے لوگ، دونا بتاؤ نا کتنوں کو سزا ہوئی پھانسی کی گجرات میں، کتنوں کو پھانسی کی سزا ہوئی دلی کے دنگے میں۔ اگر مسلمان کوئی مجرم ہے تو لٹکاؤ پھانسی پر، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اگر میں مجرم ہوں تو مجھے لگاؤ پھانسی پر، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ نہیں کریں گے، بڑے بڑے کانڈ تم کرو اور ہم کچھ بولیں گے اسٹیج پر مائک پہ آ کر تو ہمارے اوپر لوک سبھا کے اندر میں چرچا ہو جاتا ہے کہ ہو دو تین مولانا ہے، ایک مولانا عبداللہ ہے، ایک جرجیس مولانا صاحب ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، مولانا ارشد مدنی ہے، مولانا محمود مدنی، لوگ بہت بولتے ہیں۔ فریڈم آف ایکسپریشن بولوں گا، نہیں ڈروں گا تم سے، تم منع نہیں کر سکتے۔ رائٹ، فریڈم آف سرٹن رائٹس، اٹس آور فنڈامنٹل رائٹس۔ بولنا یہ ہمارا ادھیکار ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ، لبرٹی آف تھاٹ، فریڈم آف اسپیچ، یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ یہ تمہاری مصنوعی کتابوں کے شلوک نہیں ہے، یہ بھارت میں جو لکھی گئی 3 سال میں اس سمویدھان ہے، اور جس کے تحت بولنے کی آزادی ہمیں ہے۔ ہماری زبان پہ تم تالا نہیں لگا سکتے، اس پہ چرچا کرتے ہو۔ مجرموں کو پکڑنے کی تو ہمت ہوتی نہیں۔ آج اگر ان اپدرویوں کو، ان ظالموں، ان فسادیوں کو پکڑ کر اگر ان کو سولی پر چڑھایا جاتا تو آج جو دنگے فسادات ہوتے ہیں ان کے جو سینہ چوڑے ہو جاتے۔ ویدھان سبھا کے اندر میں چرچا کیا ہوتا ہے؟ جن من گن ہونا تو چلو بھائی مانتے ہیں، بھائی وہ راشٹریہ گان ہے، پڑھتے ہم لوگ بھی، اب اسکولوں میں پڑھتے، 15 اگست میں، 26 جنوری میں ہم لوگ پڑھتے، لیکن ارے بھائی ویدھان سبھا، بہار کے ویدھان سبھا میں وہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ وہی وندے ماترم۔ میں اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا، جن گن من کا، اور اس کا بھی ابھی اس کے اوپر اینالائز میں کر رہا ہوں، اس کو میں رکھوں گا تفصیل کے ساتھ کچھ ہی دنوں کے اندر میں۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ ہم لوگوں کی ہی بے توجہی کا نتیجہ ہے کہ 6 دسمبر 1992 کا واقعہ سامنے آیا۔ ہم لوگوں نے اسلام کو ہلکے میں لے لیا اور وہ لوگ بھی اسلام کو ہلکے میں لے رہے ہیں کہ ارے اسلام تو ایسا ہے، ڈرا دو، دھمکا دو، کچھ کو جیل میں ڈال دو۔ یاد رکھو اسلام کو مٹانے والوں، اگر تمہیں تاریخ معلوم نہیں ہے تو جاؤ اندلس، جاؤ بخارا، سمرقند، وہاں پر چن چن کر نکال کر کشتی میں ڈال کر غلط طریقے سے ان لوگوں کو سمندر میں ڈبویا گیا۔ ایک بھی گھر میں کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ان کے اتنے ظلم کے باوجود بھی آج بھی بخارا میں نماز پڑھنے والے کچھ موجود ہیں، آج بھی سمرقند میں نماز ہوتی ہے، آج بھی اندلس میں بھلے ہی قرطبہ کی جامع مسجد میں آپ نے اس کو مقفل کر دیا ہو، تالے لگا دیے ہوں، لیکن آج بھی اندلس، اسپین، یوکرین میں نماز ہوتی ہے، اس لیے کہ اسلام یہ عقیدے کا نام ہے، اسلام کسی تنظیم کا نام نہیں، اسلام ایک عقیدے کا نام ہے، اور جب یہ دل میں گھر کر جاتا ہے تو اس کو انگاروں میں لٹا کر بھون دیا جائے، وہ کبھی بھی اپنے اس تحریک سے، اپنے اس عقیدے سے پھر نہیں سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب اس کا رنگ چڑھتا ہے تو فرعون جیسا بادشاہ بھی اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ فرعون نے اپنی بیوی سے کہا، آسیہ سے کہ اے آسیہ، کیا وجہ ہے کہ تم مجھے خدا نہیں مانتی ہو؟ ارے میں نے تم سے، تمہاری حسن کو دیکھ کر میں نے تم سے شادی کی تھی، تم مجھے خدا ماننے کے بجائے تم اس کو خدا ماننے لگ گئی ہو، تم موسیٰ کے خدا کو خدا مانتے ہو، کیا وجہ ہے تم نہیں مانو گی؟ انہوں نے سوچا فرعون نے کہ اگر میں ان پر تھوڑا سا اگر ظلم تشدد کروں گا تو یہ واپس لوٹ کر مجھے خدا ماننے لگے گی، لیکن اس نے کہا کہ اے فرعون، تم لاکھ ظلم کر لو مجھ پر،
तुम लाख सितम ढालो मुझ पर जो रंग चढ़ गया है, मेरे खून पसीने में जो मोहब्बत रब की आ गई है, उसको तुम निकाल नहीं सकते, उसको तुम जुदा नहीं कर सकते। तारीख के हवाले से उठाओ मेरे भाइयों, कुरान के सूरह तलाक सूरह तहरीम की आखिरी आयतें पढ़कर देखो। 28वें पारे के अंदर फिरौन की बीवी आसिया के जुल्म का तज़किरा मौजूद है। ये फिरौन उनको कहता कि इनको चारों तरफ ऐसे चौमेखा कर दिया जाए, आसिया को एक हाथ में इधर कील ठोक दिया जाता है और एक हाथ में इधर कील ठोका जाता है और पैर को ऐसे करके कील ठोक दिया जाता है। तब कहता है कि फिरौन अपनी बीवी आसिया से कि आसिया मजा आया, अब भी नशा उतरा है कि नशा नहीं उतरा है? उन्होंने कहा कि ऐ फिरौन, ये दुनिया का नशा नहीं है, ये कोई ड्रिंक का नशा नहीं है, ये कोई बियर का नशा नहीं, ये कोई वाइन का नशा नहीं, ये दुनिया के पैसों का नशा नहीं है, ये नशा तो अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की मोहब्बत का नशा है, जिसने हमें और तुम्हें पैदा किया, जिसने तुझे भी पैदा किया और तुझे इतनी बड़ी ताकत और सल्तनत दी है, उसकी मोहब्बत का नशा है। उन्होंने कहा नहीं मानोगे? कहा कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तो मानने वाली नहीं। कील से हटाकर नीचे जमीन पर सर से लेकर सल के बार उखाड़ लिए जाते हैं, उसके पूरे बॉडी का खाल खींच लिया जाता है आसिया का, उसके ऊपर नमक छिड़का जाता है। आसिया अब बताओ तुम्हारा खुदा कौन? इस्लाम की मोहब्बत है ये, इस्लाम को मिटाने वालों, अब्दुल्ला सालिम के रगो पेवस रगो खून में इस्लाम की मोहब्बत है। जेल में डाल दोगे, डराओगे, तब भी हम बोलेंगे, अल्लाह की वहदानियत की बात करेंगे, हम कुरान की बात करेंगे, शरीयत की बात करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आसिया के पूरे बॉडी के अंदर नमक छिड़का जाता, तड़पती है दर्द से, लेकिन कभी भी अपनी जुबान पर वो इनकार की या रब्बे जुल जलाल के साथ शिरकत की बात नहीं करते। आज तो बड़ी आसानी से हम माथा टेक देते हैं कब्रों पर जाकर, बड़ी आसानी के साथ हम अल्लाह को छोड़कर किसी और को सुपर पावर मान लेते। ईमान बचाओ ईमान, अगर ये अमल करता है कोई मुसलमान, हम पर और आप पर जो जालिम बादशाह है, हमारे और आपके करतूत की वजह से है, हमारे और आपकी करतूत की वजह से, वरना उनके यहां भी अकीदा है आखिरत का, उनके यहाँ भी अकीदा है कुरान का, ये अल्लाह की वहदानियत का, उनके यहाँ भी अकीदा है मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का। युनः पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद्भानानि विश्वा, उनके यहाँ भी अकीदा है आखिरी संविधान का। यज्ञम पर चुचाम्यम सतततु, तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, इबादत करो, आखिरी उस मेथड का जो आखिरी अंतिम महर्षि लेकर आए। यज्ञम परचुचाम्यवम सतततु, तो जो सच्ची बात कहेगा, सतततु तो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती, उसके बाद कोई संविधान नहीं आने वाला है कि नहीं। कुरान करीम की आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, फर्क ये है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम कुरान करीम की आयत अरबी के अंदर है और यज्ञम परचुचाम्यवम ये संस्कृत के अंदर है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आसिया ने कहा कि नहीं मानूंगी, तुमको जो करना हो कर लो। बिल आखिर आसिया नीचे, इनके सर एक पत्थर के ऊपर रखा जाता है, इनके सर को ऊपर से एक भारी पत्थर का चट्टान उसके सर पर मारकर उसको कुचलने की कोशिश की जाती है। इसी बीच में वह अल्लाह से दुआ करती है कि रब्बी नज्जिनी मिनल कौम ज़ालिमीन, दुआ करते कि अल्लाह इस जालिम कौम से, इस जालिम से हमारी तो हिफाजत फरमा। इसी बीच में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सर पर पत्थर पड़ने से पहले पहले उनकी मौत, उनकी वफ़ात हो जाती है, रूह इस जसद खाकी से निकल जाती है, तो उसको दर्द नहीं होता। अल्लाह के दीन की मदद की तो अल्लाह ने उनकी मदद की। हम लोग अल्लाह के दीन की मदद तो करते रहे, तो अल्लाह हमारे मस्जिदों की, हमारे मदरसों की, हमारे खानकाहों की कैसे मदद करेगा। मेरे भाइयों, ये वक्त तो बिल्कुल भी तकरीर का नहीं होता है, लेकिन चूँकि एक दर्द है जो हमने आप लोगों के सामने में रखी। अभी आप लोगों के सामने में एक बहुत अच्छी तारीख़ रखी गई।
جو ہم اور آپ نہیں جانتے اور اس پر لوگ چرچا نہیں کرتے. ارے مولانا بابری مسجد پر کیوں بول رہے ہیں؟ ہاں تو کس پہ بولیں گے؟ اب تو بابری مسجد تو چلے گی. میں بول رہا ہوں نا، اللہ نے اگر زندگی رکھی تو اگلے 5 سال میں دیکھ لیجئے گا متھرا کے بارے میں جھگڑا کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تیاری ہو چکی. کہتے ایک دھکا اور دو جامع مسجد توڑ دو. دلی کے بارے ایک دھکا اور دو جامع مسجد توڑ دو، یہ نعرہ ہے. دیکھ لیجئے گا ہوگا کچھ دنوں کے بعد، 5 سال نہیں 10 سال کے بعد متھرا کا مسئلہ الجھے گا. وہاں کے بارے میں بھی ایسی ہوگی جیسے یہ ہوا. یہ اس ٹی وی پہلے کیا ہوا؟ پہلے جھگڑا ہوا کچھ، جھگڑا یہ ہوا کچھ کہ جی ایسی بات ہے کہ یہاں پر ایسے مندر کی بات، پھر اس کو خاموش کر دیا گیا. اس کے بعد پھر انگریزوں کے ذریعے سے فیصلے کروائے کہ جب ہم کو تھوڑا سا حصے میں نماز پڑھنے پوجے کی عبادت کی دی جائے. 70-80 سال کے بعد میں کیا ہوا؟ وہاں پر مورتی پرکٹ ہو گئے. مورتی پرکٹ ہو گئے تو عقیدہ لوگوں کا اور زیادہ بڑھ گیا. اب جھگڑا، اب اس کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے. کچھ دن میں تالے لگا دیے، تالے لگے رہے. لیکن اس کے بعد اب کورٹ چلے گئے. کورٹ میں جانے کے بعد ایک جج نے منع کیا. اس جج کے بعد 2 سال کے بعد ایک جج نے کہا کہ نہیں، تالا کھول دو، پوجا کی عبادت کرنے، پوجا کرنے کی اجازت دے دو. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا، اسی مندر کے نام پر، اسی مسجد کے جھگڑے کے نام پر 1991 میں سی ایم بنا لیے انہوں نے. سی ایم بھارت کی واحد ایک ایسی اور بھی پارٹیاں ہیں جو راجنیتی کرتے ہیں دھرم کے نام پر. ہمارے راجنیتاؤں کو کامن سینس نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں. ہمارے راجنیتا جا کر اتر پردیش چلے گئے، کیا بولتے ہیں کہ ہم 20% مسلم ہیں، ہم 20% مسلم ہیں، ہم کو ہمارا سی ایم کیوں نہیں بنتا؟ ادھر 6% یادو کا سی ایم ہے، ادھر 21% دلت کا سی ایم بنا 4 بار، تو ہم 20% مسلم کا سی ایم کیوں نہیں بنے؟ یہ بے وقوف ہے، یہ گدھے ہیں، یہ گدھے جو سمجھتے نہیں. کیوں؟ دلت لے لیجئے، یادو لے لیجئے، برہمن 6% لے لیجئے، اور بنیا لے لیجئے، کرمی لے لیجئے. یہ سب کون ہے؟ یہ سب ٹوٹل کے ٹوٹل. ان سب کا خدا کون؟ ایک ہی خدا ہے. ان سب کا مطلب پرماتما وہی ہے نا، ایشور پرماتما. ان سب کا دھرم تو ایک ہے نا. اور ادھر مسلم جو 20% ہے، ان کا دھرم کیا ہے؟ الگ ہے. ان کا دھرم الگ ہے، وہ الگ نہیں ہے. برہمن ہو تو ایک ہی منتر پڑھیں گے، اوم بھوربھوہ سوہا تتسویتروریرنیم بھرگو دسی. اور اگر وہ یادو ہیں وہ بھی اسی منتر کو پڑھیں گے شادی کے منڈپ پر، اوم بھوربھوہ سوہا میں منگلم چاریہ، یہ منتر پڑھیں گے. اور اگر وہ بنیا ہے تو بھی وہ برہما سوتر ایک ہی پڑھے گا، ایکما برہما دتیہ ناستے نینا ناستے کنچن. تو الگ کیسے؟ وہ تو ایک ہی ہے، وہ ایک ہے. وہ 6% ہو کر آپ کا ووٹ لیتے ہیں تو آپ 20% ہو کر آپ ان کا ووٹ کیوں نہیں لیتے؟ کیوں آپ مسلم چلاتے ہو؟ نہیں دیکھتے آپ کہ آپ کی تعداد کیا ہے؟ مر گیا، کامن سینس ختم ہو گیا. ایک تو بانٹ کر گیا اس ملک کو، یہاں کے مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی. ایک ادھر بنا دیا، ایک ادھر بنا دیا، بیچ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہمیں. اوپر سے اشتعال کی تقریر کر قوم کو پہلے ایک جٹ کرو نا. 20% ہے تو 20% ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں ہے؟ ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے. جب تک ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کسی کا. ایک ادنا سے مولانا کی گرفتاری ہو جاتی کسی مولانا کی، تو ہمارے گلک سے حلق سے اوپر آواز تو نکلتی نہیں. ہماری کتنی مسلم تنظیمیں، آپ کے سیمانچل میں ہے ایک بھی میڈیکل کالج؟ یا آپ کے پورے بہار کے اندر یا پورے اتر پردیش میں کہیں ہے ایسی یونیورسٹی، ایسی کالجز جہاں پر ہمارا بچہ IAS بنے، ہمارا بچہ UPSC نکالے؟ IAS کا مطلب IPS IAS آفیسر بنے، کلکٹر بنے. ہے ایسی کوئی ایسی میڈیکل ہے مسلمان کی تنظیموں کے بینر تلے کہ جہاں پر غریبوں کا علاج ہو؟ نہیں ہے. ٹریننگ کی تنظیم ہے ہمارے پاس کہ مسلمان بچوں کو ٹریننگ دیا جائے، اس کو سمویدھان بتایا جائے، اس کو قرآن بتایا جائے. نہیں، ہر کوئی اپنے ادھیکش بننے کے لیے لڑتا ہے. ہم ادھیکش بنیں گے جی، ہم جنرل سیکریٹری بنیں گے جی، ہم یہ بنیں گے وہ بنیں گے. قوم جائے بھاڑ میں. پوری فسطائی طاقت ایک پلیٹ فارم پر کھڑی.
یادو ہو، دلت ہو، کرمی ہو، برہمن ہو، وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں، ایک ہے وہ ایک۔ آپ اگر کہیں پر بھی ہو، بہار میں ہو، اتر پردیش میں ہو، آپ تو تنظیموں میں بنے بیٹھے ہو جی، یہ اس تنظیم کا، یہ اس تنظیم کا، یہ اس تنظیم کے، یہ فلاں نمبر کے، یہ فلاں نمبر کے، یہ ایسے نماز پڑھتے ہیں، یہ ویسے نماز پڑھتے ہیں۔ اس بات پر جھگڑا ہے کہ نہیں؟ بھئی آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں، آپ جس تنظیم سے بلونگ کرتے ہیں وہ کیجئے، لیکن کم سے کم قوم کے نام پر، کلمے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر تو ہونا چاہیے نا، لیکن نہیں ہوں گے۔ اس قوم کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، کوئی بھی نہیں سوچ رہا، سب کو اپنی اپنی کرسی کی لگی پڑی۔ چلے جائیے اتر پردیش کے اندر میں ابھی ناک کی لڑائی چل رہی، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ اس قوم کو لٹنے سے بچا لے۔ آپ تو کرسی پر بیٹھ جاتے، لیکن ایک مسلمان کو پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے تو کون لڑے گا اس کا کیس؟ بتاؤ نا تقریریں کرنے والوں، ہمارے سیمانچل جوکیہات کے چکئی بستی کا محمد اسماعیل کی موب لنچنگ ہوئی، کیوں نہیں مدد کی گئی؟ بڑے بڑے لیڈران ہیں نا، بڑے بڑے تنظیموں کے ہمارے قائدین لوگ ہیں، ہم کیوں نہیں آگے آتے مدد کے لیے ان کی؟ ان مجرموں کو کیوں نہیں ہم نے پکڑ کر جیل کروایا؟ کیوں نہیں ان کی پیروی میں ہم ساتھ رہے؟ بیچارہ غریب اس کا باپ کئی روز ہمارے پاس پہنچا، تب جا کر ہم نے اس کے کیسز کو پی ایف آئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ہم نے حوالے کیا، انہوں نے جو بھی ہوا مدد کی۔ لیکن ایسا ہونا چاہیے، ہم اور آپ تو تقریر کریں گے کرسی پر بیٹھ کر، لیکن زمین پر دھراتل پر کسی غریب کا بچہ مرتا ہے تو اس کا پوچھنے والا، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ ہمیں نہیں چاہیے آپ کی تقریر، ہمیں نہیں چاہیے آپ کے عہدہ صدارت، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی قیادت، آپ رکھیے اپنے پاس۔ ہمیں اس قوم کی عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں اس قوم کی آنے والی نسل کی، مستقبل کی، ان کی رکشا کی ہمیں حفاظت چاہیے۔ صرف ایسی باتیں کرتے ہیں جناب، چلے جاتے۔ ایک میں درد رکھ رہا ہوں میرے بھائیوں، کیونکہ میں ہوں فیلڈ پہ تو میں جانتا ہوں، بہت سارے کیسز آتے ہیں، بہت سارے کیسز ہمارے علاقے میں ہمارے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، کوئی حل کرنے والا نہیں۔ ووٹنگ کا زمانہ ہوگا تو ہم کو ووٹ دو، ہم کو ووٹ دو، ووٹ لے لیں گے تو ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گیا تو نیتا جی غائب ہو گئے۔ جا کر بیٹھ جاتے وہاں، کوئی پٹنہ میں بیٹھ جاتا، کوئی دلی میں بیٹھ جاتا، کوئی پورنیہ میں جا کے گھس جاتے۔ آپ کے بچے کے علاج کی اگر کوئی تتکال، اگر کوئی بچہ آپ کو ایمبولینس کی ضرورت ہو تو ٹارچ جلا جلا کر ڈھونڈے گا تو ایمبولینس نہیں ملے گا۔ یہ قوموں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اگر چاہیں تو ہر گھر، ہر گاؤں میں ایک ایمبولینس، ہر گاؤں کے اندر ان کی تنظیمی سطح پر ایک اسکول، ہر گاؤں کے اندر غریبوں کی مدد کے لیے، رفاہی کام کے لیے ایک بھون بنایا جا سکتا ہے۔ کتنے کروڑ لوگ ہیں پورے بھارت میں؟ 35 کروڑ۔ ایک روپے اگر پر ڈے جمع کرے گا کتنے کروڑ جمع ہوں گے؟ 35 کروڑ۔ اور اگر 365 دن تک یہی 35 کروڑ پر ڈے جمع ہوا، کئی خرب تک پہنچے گا، اندازہ ہے ہم کو اور آپ کو؟ لیکن نہیں، ایسا کوئی نظام نہیں بنا ہے۔ ہر گاؤں کے اندر، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ان مائنورٹیز کا ایک لیگل کمیٹی ہونی چاہیے، تاکہ کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی ہو، کورٹ میں کیس جائے تو وہ لیگل کمیٹی جا کر کیس لڑے، اس کی لیگل سیل اس کا جا کر کیس لڑے۔ ان سب چیزوں پر نہیں کریں گے بحث، ان سب چیزوں پر کوئی محنت نہیں کریں گے، بس جو جہاں ہے مرنے دو، ہرنے دو، کھرنے دو، ختم ہونے دو۔ میرے بھائیوں، میرے سماج کے لوگوں، اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ کچھ ایسے قائدین کو کھڑا کرے جو ہمارے اور آپ کے درد کی بات کرے۔ کرسی کی تو بات بہت کرتے ہیں لوگ، ووٹوں کی بات بہت کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ اٹھو لوگوں، طاقت پیدا کرو، ہم تمہارے بیچ آئے ہیں تم کو جگانے کے لیے۔ کہاں پہ آئے؟ ایک دن آئے تقریر کر لیں گے، جا کر گھس کر بیٹھ جائیں۔ اب فون کرتے تو فون بھی نہیں اٹھاتے، بھیا کہاں ہو؟ ہم پریشانی میں۔ ارے ہم تھوڑے نہ پریشانی میں تمہارے ساتھ آئیں گے، وہ تو تقریر کی بات ہے، تقریر کر کے ہم آ گئے۔ ہم کو آپ کی تقریر نہیں چاہیے، ہم کو کسی کی تقریر نہیں چاہیے۔ اس قوم کو، قوم کے مسائل کا حل کیسے ہوگا وہ سوچو، یہ غریبی کیسے دور ہوگی اس کے اوپر بات کرو۔
मॉब लिंचिंग हो जाती है तो उसका केस कौन लड़ेगा, उसके ऊपर बात करो। हमारे जवान को जेल में डाल देता है तो उसकी पैरवी कौन करेगा, इसके ऊपर बात करो। इसके ऊपर बात नहीं होती। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत प्यारी शरीयत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है। 2:30 बज चुके हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है इस वक्त में आगे बात करना। आखिर में इस कबूलियत की घड़ी में मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगा। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा मज़हब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता किया है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक हम सबको इस पर अमल का, बहुत कुछ नहीं करना भाई, नमाज पढ़ रही है हमें 5 वक्त की। नौजवानों, हम नमाज क्यों नहीं शुरू करते, आखिर क्या प्रॉब्लम है? नमाज अपनी ज़िंदगी में कम से कम शुरू करो। आप नमाज शुरू कीजिए, अल्लाह आपकी बाकी ज़िंदगी की परेशानियों का बेड़ा पार कर देगा। अल्लाह आपकी ज़िंदगी की तकलीफ़ को ख़त्म कर देगा। आपके अंदर कुछ बुराइयां जो होती है अल्लाह उसको भी ख़त्म कर देगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बयान किया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है। हम जब उस नीयत से जाएंगे मस्जिद में तब ना, जब हम उस नीयत से बैठेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जो परेशानियां हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती थी तो आप वज़ू करके नमाज पढ़ते, अल्लाह से मदद मांगते कि अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह हम बेबस हैं, या अल्लाह हमको सियासी लीडरों ने चूस लिया है, या अल्लाह भारत में हम दुश्मनों के नरगे में हैं, या अल्लाह हमारी तो हिफाजत फरमा। और अल्लाह ऐसे बंदों को भेजता है, आप ही में से किसी को अल्लाह ज़रूर खड़ा करेगा। अल्लाह ने खड़ा किया है कि नहीं किया है, तारीख गवाह। अल्लाह ने खड़ा किया। एक वाक़या वो मशहूर है ना, एक आदमी नमाज पढ़ने लगा, नमाज का एक रास्ते से जा रहे थे तो डाकुओं ने घेर कर कहा कि स्टॉप योर जर्नी, रुको यहीं पर, स्टैंड, खड़े हो जाओ और अपने हाथों को ऊपर कर लो, रेज योर हैंड्स, अपने हाथों को खड़ा कर लो, एंड आई वांट टू किल यू, हम तुम्हें मारना चाहते हैं, एंड आई कैच एवरीथिंग फ्रॉम यू, मैं तुमसे तमाम तुम्हारी चीज़ों को लूटना चाहता हूँ। उन्होंने कहा द स्पिरिचुअल पर्सन, but the very spiritual person, every time he is in remember of Allah subhanahu wa ta'ala, वो अल्लाह की याद में रहते थे, अल्लाह के लिए अच्छे काम करते, वो बेचारे नेक आदमी थे। उनको कहा, डाकू ने कहा कि मैं आपको मारूंगा और आपको लूटूंगा। उन्होंने कहा कि बाबू अच्छा ठीक है, मुझे लूट लो लेकिन मुझे मारो मत, कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि डाकुओं का ये उसूल होता है, लुटेरों का ये उसूल होता है कि वो मारते हैं। पहले ज़माने में होता था मारकर उसका मर्डर करके सामान ले लेते थे, कैप्चर कर लेते। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सामान तो लूँगा आपका, लेकिन आपको ज़िंदा क्यों छोड़ू, आपको मारूंगा। आई किल यू राइट नाउ, आई विल नॉट रिलीज यू, आपको छोड़ूंगा नहीं, आपको मारूंगा। यू आर अ मुस्लिम एंड यू लुक लाइक ए स्पिरिचुअल पर्सन हु विल प्रोटेक्ट यू, हु विल सेव यू। अल्लाह, कॉल टू अल्लाह, बुलाओ अल्लाह को, तुम्हारा अल्लाह पुजाएगा तुमको। उन्होंने कहा कि प्लीज गिव मी अ चांस एंड टू ऑफर 2 रकात सलाह, हमें सिर्फ मौका दो, 2 रकात नमाज हम पढ़ना चाहते। आखिर में हम अपने सर को, आई बो इन माई हैंड्स फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के लिए हम आखिर में 2 रकात नमाज पढ़ना चाहते हैं। हमको बस मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, मेरी एक इच्छा है, तुम मान लो। उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ो नमाज। अब जल्दी वो बेचारे जल्दी से नियत बांधी। नियत बांधने के बाद उन्होंने सूरह फातिहा शुरू की, उसके बाद फिर कुछ और खुद ब खुद से जब सूरह फातिहा उन्होंने शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब मुकम्मल की उन्होंने पढ़ने के बाद में सूरत मिलाते हैं, दिस इज़ अ कंपल्सरी, सूरत मिलाते हैं वो। तो अब ऑटोमेटिकली उनकी ज़ुबान पर एक आयत, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, ये 20वें पारे के अंदर, पहले सफ़े के अंदर, पहले पेज के अंदर है। उनकी ज़ुबान से ये उन्होंने तिलावत शुरू की, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु, जब कोई परेशान आदमी अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला
آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ آیت اور یہ قرآن کریم کا پیغام صرف صحابہ کی زندگی کے لیے نہیں تھا، یہ آیتوں کا منشا صرف صحابہ کی زندگی کے ساتھ متصل نہیں تھا، آج بھی قرآن موجود ہے، آج بھی ان آیتوں کی پاور ہے، آج بھی ان آیتوں میں، آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، آج بھی اللہ کے ساتھ یقین رکھنے پر اللہ کی طرف سے وہی نصرت ہوتی۔ ایسا نہیں کہ اس وقت کے مسلمان کوئی ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زیادہ ہیرے جواہرات کے بننے کی وجہ سے اللہ ان کی مدد کرتا تھا۔ نہیں، آپ کا عقیدہ اچھا ہے، آپ کا عمل اچھا ہے، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کو آپ سب کچھ مان کر آپ اگر یقین مضبوط ہے اللہ کے ساتھ تو اللہ آج بھی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ کو کسی کی مدد کرنے کے لیے فرشتہ بھیجنے کی ضرورت نہیں، اگر فرشتہ بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں کو بھیجا جاتا اور فرشتوں سے آپ ان کو بچاتے۔ جبرائیل امین دیکھ رہے ہیں ایک طرف، تمام کے تمام فرشتے دیکھ رہے ہیں ایک طرف، لیکن رب ذوالجلال نے خود سے آرڈر دیا وہیں پر آگ کو، کہا کہ اے آگ قلنا یا نار کونی، بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی وسائل نہیں ہے، ڈائریکٹ رب کا حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے کس پر؟ آگ پر۔ یا نار کونی، اے آگ، ہمارے محبوب ابراہیم کو، ہمارے خلیل ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ٹھنڈے ہو جاؤ اور سلامتی والی بن جاؤ، کیونکہ وہ خلیل اللہ تھے۔ خلیل اللہ جب محبت اس درجے کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ پھر فرشتوں کو نہیں بھیجا کرتا، بلکہ اللہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالی صرف کیا کن بھی نہیں، اللہ کی منشا ہو جائے، وہ جو چالے صرف دماغ میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالی سمجھانے کے لیے بول رہا ہو، اللہ صرف چالے تو وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ تو وہ بندہ وہ آج اس زمانے کے لیے نہیں تھی، آج بھی ہے میرے مسلم بھائیوں، آج بھی ایسا عقیدہ یقین تو پیدا کر کے دیکھو، اگر اللہ آپ کی مدد نہ کر دے تو ہماری زبان پکڑ کر کہیے کہ عبداللہ یو آر لائر، تم جھوٹ بولتے ہو۔ آج بھی وہ طاقت ہے، ایسا نہیں کہ رکھا قرآن پرانا ہو گیا، نہیں پڑھو قرآن کو، آج بھی وہی چاشنی، آج بھی وہی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آپ کی مدد کے لیے بھیجی جا سکتی ہے۔ دنیا پر ہم وشواس رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کا نیک ولی، اللہ کا نیک بندہ، اس نے جب یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد آئی، ایک آیا فرشتہ آ کر کے فوراً سب سے پہلے اس آدمی کو، اس مجرم کو، اس ڈاکو کا خاتمہ کرتا ہے، اور پھر جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو وہ جو فرشتہ تھا، وہ جو گھڑ سوار تھا، ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ اس اسپریچول پرسن، اللہ کے نیک بندے نے، اللہ کے ولی نے کہا کہ تم کون ہو؟ ہو آر یو، کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں امن یجیب المستر کا غلام ہوں، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ بعید نہیں، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ جب تم میرے لیے مدد کرو گے، میری دین کی مدد کرو گے، میری دین کے مطابق زندگی گزارو گے تو ہر طرح سے آئی پروٹیکٹ یو، ہم تمہاری رکشا کریں گے، تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ جیتا جاگتا ثبوت بن سکتا ہے ہمارے لیے، آج بھی ہم عزت دار بن سکتے ہیں، آج بھی ہم ظالموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ویسا یقین کرنا ہوگا۔ اگر یقین ڈھل پھل ہے تو پھر بابری مسجد تو دور کی بات ہے، ساری مسجدیں توڑ دی جائیں گی۔ تریپورہ میں توڑی گئی نا، شہید کی گئی، 12 مسجدیں شہید کی گئی۔ کیا بگاڑا ہم نے؟ قانون ان کے، لا اینڈ آرڈر ان کے،
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم اس حساب سے تیاری کرو، اپنے بچوں کو تیار کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو تاکہ آگے چل کر وہ اپنا حق حقوق لے سکے۔ میرے بھائیو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ لوگوں نے اس وقت تک ہماری باتیں سنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔